جی اور اب ایک ایسا ایشو جو اب گھر گھر کا مسئلہ ہے اور سب جی کہانی گھر گھر کی ہے، وہ یہ ہے کہ اب اسمارٹ فونز کا بہت استعمال بڑھ گیا ہے، گیجٹس کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا بچہ بگڑ رہا ہے، اب یہ کہانی ریورس ہو گئی ہے۔ اب والدین کو دیکھنا ہوگا کہ جی ان کے جو پیرنٹنگ اسٹائل ہے اس میں کیا خامیاں ہیں۔ بہت اچھے پیرنٹس ہوں گے لیکن وہ اپنا سارا وقت جب ٹی وی پہ لگا دیں گے، سارا وقت وہ موبائل فون میں بیٹھے دیکھتے رہیں گے تو بچہ آپ سے کیا سیکھے گا؟ کہتے ہیں بچہ امیٹیٹ کرتا ہے، بچہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو نقل کرتا ہے، ویسے ہی کرتا ہے۔ تو جناب جو آپ بولتے ہیں وہ نہیں کرتا، جو آپ کرتے ہیں وہ دیکھ کے کرتا ہے۔ سوچیں جب بچہ ماں سے مخاطب ہو، باپ سے مخاطب ہو، چھوٹا سا 2 سال کا 1.5 سال کا بچہ 3 سال کا بچہ، لیکن ماں باپ جو ہے کہہ رہے ہیں اوکے یس، لیکن ان کی ساری توجہ جی فون پہ ہو تو بچہ کیا سیکھے گا؟ تو اب جی تحقیق سے ثابت ہو گیا ہے کہ بچوں کے حد سے زیادہ اسکرین ٹائم کا، جس کو کہا جا رہا ہے نا بچے موبائل نہیں چھوڑتے، اس کے ذمہ دار والدین ہیں، کیونکہ انہوں نے انہی سے ہی سیکھا ہے۔ بالکل جی، اور اب یہ حد سے زیادہ استعمال خطرناک ہوتا جا رہا ہے، اور یہ جو تربیت ہوتی ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک 4 سال کی عمر کا جو بچہ ہوتا ہے ایک دن میں 400 تک کوشچنز پوچھ لیتا ہے۔ آپ سوچئے کہ اگر ماں یا باپ فون میں بزی ہوں گے تو پھر کیسے وہ 1 گھنٹہ بھی توجہ نہیں دے پاتے اس پہ۔ تو بہرحال اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، موٹیویشنل اسپیکر، نام آپ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہی ہیں، قاسم علی شاہ صاحب۔ تھینک یو سو مچ قاسم علی شاہ صاحب فار بینگ ود اس۔ ہم خود ہی دیکھ کے یہ وجوہات کا تعین تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ سے بہتر کون ایکسپلین کر سکتا ہے کہ یہ ایک معاشرتی بگاڑ جو آج شروع ہو رہی ہے اس کا اثر اگلے 10-15 سال میں کھل کر سامنے آئے گا، بیکاز یہ جو اوور ریلائنس آن اسکرینز ہے، کیوں ہے ایسا؟ اچھا دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ زمانہ جس میں یہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، سوشل میڈیا اویلیبل ہے اور ایپس اویلیبل ہیں، اور جو سارے ماڈرن اینڈرائڈ فون ہیں وہ اویلیبل ہیں، یہ سب چیزوں کے ہوتے ہوئے ہمیں اپنے گھروں میں اصول اور ضابطے واضح کرنے چاہیے۔ جس طرح آپ گھر کے گیرج میں ہی گاڑی پارک کرتے ہیں، اس گاڑی کو اٹھا کے آپ کسی بیڈ روم میں اور کسی ڈرائنگ روم میں لے کر نہیں آتے، آپ کو یہ اصول واضح کرنا چاہیے کہ آپ کے جو گھر میں افراد موجود ہیں وہ سب کے سب سیل فون کو اور ان چیزوں کو بھی کہیں پارک کریں، اور اس کا جو استعمال ہے وہ سب سے پہلے ہمیں سننے والے جو والدین ہیں وہ خود دیکھیں۔ ہم نے بچوں سے اگر ان کو یہ ایڈکشن ہے تو جان چھڑوانی ہے، پہلے خود کو دیکھیں کہ کہیں ہمیں تو ایڈکشن نہیں ہے۔ اب تو بڑی آسانی ہے کہ ہفتے بعد آپ کو پتہ لگ جاتا ہے، ڈیلی پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ نے کتنی دیر گزاری ہے اپنے سیل فون پہ، آپ کا اسکرین ٹائم کتنا ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ اسکرین ٹائم ضرورت سے زیادہ ہے اور آپ خود عادی ہو چکے ہیں، آپ کو عادت پڑ چکی ہے، تو سب سے پہلے تو خود کو کنٹرول کیجئے۔ اور خود کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ جس طرح کوئی سگریٹ چھوڑنے والا سگریٹ کو پہلے تو ذرا مشکل بنا دیتا ہے کہ وہ اکٹھی ڈبی نہیں خریدتا، وہ ایک ایک کر کے خریدتا ہے، یا پھر اسے دور رکھ دیتا ہے جہاں اس کی ریچ نہ پہنچے، یا اس کو ذرا ہرڈل یا مشکل بنا دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر سیل فون، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی کہ صبح اٹھ کے آپ سب سے پہلے سیل فون دیکھتے ہیں، نماز سلام پھیرتے ہیں، اس کے بعد آپ موبائل فون دیکھتے ہیں کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، شاید اطلاع آنی ہے، یا کون سی کوئی ایسی ایمرجنسی لگ گئی کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے سیل فون نکال کے دیکھنا ہے۔ اگر والدین کو کون سمجھائے، وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ بگڑ رہا ہے، ان کو یہ ادراک ہی نہیں ہو رہا کہ جی وہ ہمیں دیکھ کے کاپی کر رہا ہے، تو ان کو یہ بات ریئلائزیشن کیسے ہوگی؟ یہ بات میں کئی دفعہ دہرا چکا ہوں، اس کو میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ بڑی دنیا جو اپنا بچہ لے کے میرے پاس آتی ہے کہ سر اس کی کاؤنسلنگ کر دیں، 80% میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں نے بچے کو باہر بھیجا ہے کمرے سے، اس کو ویٹنگ پہ بٹھایا ہے اور والدین کو کہا ہے کہ اس کو ٹھیک ہونے کی نہیں، آپ کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ تو وہ کاؤنسلنگ جو ہم بچوں کو دینا چاہتے ہیں، پہلے تو ہمیں اس کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، ہمیں خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے جیسا ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ آپ نے بلا شبہ درست کہا، ایک وقت تھا کہ جب یہ موبائل فونز نہیں ہوتے تھے، سن 2000 یا اس کے بعد، اور اس وقت صورتحال مختلف تھی، لوگوں کو عادت بھی تھی، اسی حساب سے زندگی جی بھی رہے تھے۔ اب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے باہر جائیں لیکن فون آپ کی جیب میں نہ ہو تو آپ کے دل میں ایک وسوسے اور تھرتھلی ہو رہی ہوتی ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا، پتہ نہیں میں کیا مس کر رہا ہوں گا اس دنیا میں، جو کہ مجھے ظاہر ہے کہ لازمی طور پر جاننا ہے۔ اس ایڈکشن سے کیسے، اور والدین سے بہتر اولاد کا تو کوئی نہیں سوچتا، لیکن یہ ریئلائزیشن ان کو کیسے دی جائے فار دا لانگر رن، اور اس کے نقصانات ویسے ہیں کیا؟ جو میں کہہ رہا ہوں نا، آج جو کچھ ہو رہا ہے، جو بچے تربیت پا رہے ہیں آج سے 10-15 سال بعد وہ کیسے ثابت ہوں گے پھر؟
دیکھیں تربیت کے لیے تو پھر انسانی سائیکالوجی پہ، انسانی نفسیات پہ لکھی جانے والی کتابیں یہی بتاتی ہیں کہ انسان کے ساتھ رہ کے سیکھتا ہے، جس کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے اس سے سیکھتا ہے، اور والدین کی کمپنی کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا، جس میں اللہ نے ایموشنز ڈالے ہیں، اللہ نے جذبے ڈالے ہیں، اللہ نے وہ کنیکشن ایک ایسا بنایا کہ والدین سے فطرتی طور پہ بندہ متاثر بھی ہوتا ہے اور سیکھتا بھی بہت کچھ ہے۔ تو سب سے پہلے تو والدین کو ہی یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس عادت سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اور وقت نکال کے، جو ایک کانسیپٹ ہے کوالٹی ٹائم، کوانٹٹی ٹائم نہیں، کوالٹی ٹائم، جس میں آپ سیل فون کو رکھیں سائڈ پہ اور بچے کے ساتھ بات چیت کریں، آپ عادت ڈالیے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے پروگرام میں بھی عرض کیا کہ ہمیں بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے، ہمارے بچوں کو، کہ وہ سوال پوچھیں ہم سے اور مل کے ڈھونڈیں، والد بھی ڈھونڈے، والدہ بھی ڈھونڈے۔ انہی گیجٹس کا، انہی چیزوں کا اگر آپ پروڈکٹیو استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی عادت ہے کہ آپ ان کو استعمال تو کر رہے ہیں لیکن کسی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ انہیں کوئی ماڈرن ایپس، ماڈرن چیزیں استعمال کرنی سکھائیں، پہلے خود سیکھیں پھر ان کو سکھا دیجیے۔ اور ویسے جو آپ جسٹ اسکرول کرتے ہیں، چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، ریلز دیکھتے رہتے ہیں، تو اس سے اوائڈ کیجیے، آپ ان کے سامنے یہ کام نہ کیجیے اور خود کو کنٹرول کیجیے۔ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس سے سب سے زیادہ نقصان ہمارے رشتوں کو ہی ہوتا ہے۔ بالکل جو کنیکشن ایک ہوتا ہے ماں باپ کا بچوں کے ساتھ، جو ضروری ہے، جو کم از کم رابطہ ضروری ہے ایک اچھے تعلق کے لیے اور تربیت کے لیے، وہ تعلق ہی خراب ہوتا ہے، وہ تعلق جی وہ متاثر ہو رہا ہے۔ بالکل، تھینک یو سو مچ قاسم علی شاہ صاحب، آپ نے بڑی ویلیوبل مختصر وقت میں بات کی، اور یقیناً کہتے ہیں نا آئی ٹو آئی کانٹیکٹ، بیٹھ کے ان پرسن انٹریکشن، یہ بہت ضروری ہے تربیت کے لیے، جو کہ جس کا فقدان ہمیں نظر آ رہا ہے۔